رینٹ آپ کا ان پہ واجب الادا ہے۔ جج صاحب نے یہ آرڈر کرنا ہے کہ جو سابقہ ہیں وہ بھی آپ کو دیں۔ وہ جج صاحب جو ہوں گے وہ ان کو آرڈر کریں گے کہ آپ نے ہر ماہ کی 15 تاریخ تک کرایہ ان کو دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا کرایہ دار کوئی ایک بھی کرایہ شارٹ کرتا ہے، ان کا جو ڈیفنس ہوگا وہ سٹرک آف ہوگا، اور فی الفور جج صاحب جو ہوں گے وہ آپ کی اس رینٹ کی درخواست کو ڈگری کر کے اس سے وہ پراپرٹی کا قبضہ آپ کو دلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کے ویورز، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلڈنگ، عمارت یا کوئی دکان مارکیٹ کرائے پہ دی ہوئی ہے اور اب آپ اس کرایہ دار سے اس پراپرٹی کو ویکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرایہ دار آپ کی اس بلڈنگ کو چھوڑ دے، تو پھر آپ نے قانوناً کیا پروسیجر ایڈاپٹ کرنا ہے، کس طرح آپ اس سے بآسانی اپنی پراپرٹی ویکیٹ کرا سکتے ہیں، خالی کرا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اور آسان بنائیں گے اس پروسیس کو، تاکہ عام شخص کو بھی اس چیز کی سمجھ آ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں قانون بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سا قانون ہے کہ جس کے تحت ہمارے ملک میں ہم اس قسم کی دعوے داری کرتے ہیں۔ وہ بیسیکلی ہمارا اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس ہے 1959 کا، جس کا سیکشن 13 ہے، جس کے نیچے آپ رینٹ کنٹرولر کو درخواست دیتے ہیں۔ رینٹ کنٹرولر ہمارے ملک میں جو سول جج صاحب ہوتے ہیں، عموماً ان کو حکومت وقت ایز اے رینٹ کنٹرولر آرڈر ان کا کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رینٹ کنٹرولر سول جج کا ہی آرڈر کریں، نوٹیفائی کریں، لیکن ہمارے ملک میں چونکہ جوڈیشری کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے قانون کے حوالے سے، تو رینٹ کنٹرولر حکومت عموماً سول ججز صاحبان کو ہی نوٹیفائی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی بلڈنگ ویکیٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو درخواست دینی ہوگی سول جج، جس کو رینٹ کنٹرولر کہتے ہیں، اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 1959 کے نیچے آپ کو درخواست دینی ہوگی، اور جب سیکشن 13 کی یہ درخواست آپ رینٹ کنٹرولر کو دیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ نے وجہ بیان کرنی ہوگی، اور اس درخواست میں آپ نے وجہ باقاعدہ لکھنی ہے، مینشن کرنی ہے۔ اب ویکیشن کرنے کے لیے، اس سے وہ پراپرٹی خالی کروانے کے لیے کون سے وجوہات ہو سکتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ ان سے یہ پراپرٹی خالی کروا سکتے ہیں۔ نمبر 1 سن لیں کہ اگر آپ کا اور آپ کے کرایہ دار کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں ایک میعاد مقرر ہوئی ہے کہ اس میعاد تک آپ کا کرایہ دار وہاں بیٹھے گا، اور وہ میعاد اب ختم ہو چکی ہے، تو پھر اب آپ کا کرایہ دار اس میعاد کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو خالی کر کے نہیں دے رہا، تو آپ رینٹ کنٹرولر کو درخواست دے سکتے ہیں اور اپنی اس پراپرٹی کو ان سے ویکیٹ کرا سکتے ہیں، خالی کروا سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو آپ کے پاس وجہ ہو سکتی ہے اگر آپ اس سے وہ پراپرٹی خالی کروانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ پراپرٹی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے لیے وہ پراپرٹی ذاتی استعمال کے لیے ضرورت ہے، تو پھر آپ اس پراپرٹی کو رینٹ کنٹرولر کے پاس درخواست دے سکتے ہیں خالی کروانے کے لیے، اگر آپ کا کرایہ دار خالی نہ کر رہا ہو۔ تو یہ آپ کی دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ آپ کی یہ ہے
کہ جس کام کے لیے، جس پرپس کے لیے آپ نے وہ پراپرٹی اپنے کرایہ دار کو دی تھی، مثال کے طور پر آپ نے ان کو مکان دیا تھا ان کی ذاتی رہائش کے لیے، اور وہ اس کو رہائش کی جگہ وہاں پہ انہوں نے ایک سکول کھولا ہوا ہے اور وہ سکول چلا رہے ہیں، یا کوئی آفس کھولا ہوا ہے وہاں پہ آفس چلا رہے ہیں، تو جس مقصد کے لیے اگر آپ نے ان کو دی ہے اور وہ مقصد وہ پورا نہیں کر رہا بلکہ اس میں کچھ اور کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ پراپرٹی کو خالی نہیں کرتا تو آپ رینٹ کنٹرولر کے پاس درخواست دے سکتے ہیں اور اس پراپرٹی کو ان سے واگزار کرا سکتے ہیں۔ اور چوتھی جو آپ کے پاس وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ان کو پراپرٹی دی ہوئی ہے تو انہوں نے اس پراپرٹی کو خود استعمال کرنے کی بجائے کسی دیگر شخص کو آگے کرائے پہ دے دی ہے، جس کو ہم سب لیٹ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی پراپرٹی انہوں نے سب لیٹ کر دی ہے تو پھر آپ کے اور وہ جو سب لیٹ کی ہے یا آپ کے کرایہ دار آپ کو یہ مکان یا یہ پراپرٹی یا یہ دکان آپ کو خالی کر کے نہیں دے رہا، تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ ان کے خلاف رینٹ کنٹرولر کے پاس جا کے درخواست دے دیں اور خالی کرنے کی وہاں پہ استدعا کریں۔ اور پانچویں آپ کے پاس جو وجہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے ان کو یہ پراپرٹی دی ہے اور اب وہ اس پراپرٹی کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر رہے بلکہ اس پراپرٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی پراپرٹی کو وہ ڈیمیج کرتا ہے یا آپ کی اجازت کے بغیر اس میں کنسٹرکشن، ڈیمولیشن یا کنسٹرکشن کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ بلڈنگ خالی کر کے دیں اور وہ خالی نہیں کر رہا، تو آپ کے پاس سیکشن 13 کے نیچے رینٹ کنٹرولر کے پاس جا کے اپنی بلڈنگ کو، اپنی پراپرٹی کو ویکیٹ کرا سکتے ہیں، ان سے خالی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا پانچواں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی کسی کو، ٹیننٹ کو کرائے پہ دی ہے اور وہ کرایہ وقت پہ ادا نہیں کر رہا، تو وہ جب آپ کو کرایہ نہیں دیتا تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بلڈنگ آپ ان سے خالی کروائیں۔ تو اس قسم کی وجہ کے لیے بھی آپ رینٹ کنٹرولر کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے دیگر بھی اگر کوئی ضرورت یا کوئی اس طرح کا آپ کے پاس وجہ ہو کہ جو معقول وجہ ہو تو اس کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آج آپ کو بڑے جو اس کے وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ اپنی پراپرٹی کو اپنے ٹیننٹ یا کرایہ دار سے خالی کروا سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے۔ اب آتے ہیں اس پروسیجر کی طرف کہ جس پروسیجر کے ذریعے آپ اس کرایہ دار سے اپنی اس پراپرٹی کو خالی کریں گے۔ پروسیجر یہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے، وہ درخواست رینٹ کنٹرولر سول جج صاحب کی عدالت میں جمع کرانی ہے، اسی ضلع کے سول جج صاحب کے پاس، اور وہ جو سول جج ہوگا اس کی اس درخواست میں آپ نے منشن کرنا ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو کرایہ دار ہے وہ آپ کو یہ بلڈنگ ویکیٹ کر کے دے دے۔ پھر اس کے بعد کا پروسیس یہ ہے کہ جج صاحب جو ہوں گے وہ تمام پروسیس جو ہے سیکشن 3 کے نیچے، سیکشن 13 کے نیچے، سیکشن 13 کے نیچے ہمارے جو اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس ہے اس میں تمام جو پروسیجر ہے وہیں پہ لکھا ہوا ہے۔ سیکشن 13 انتہائی ڈیٹیلڈ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ پھر جج صاحب مخالف کو نوٹس کرے گا، آپ کے ٹیننٹ کو بلائے گا، اس سے آپ کی درخواست کا جواب لے گا، جواب آنے کے بعد یا اس سے بھی قبل دونوں صورتحال ہو سکتے ہیں کہ اگر جج صاحب سمجھتا ہے کہ کچھ رینٹ آپ کا ان پہ واجب الادا ہے، پچھلے مہینے 2 3 5 مہینے، سال، جتنا بھی آپ جج صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ اتنے مہینے کا رینٹ جو ہے
وہ ابھی فی الحال اس کے اوپر واجب الادا ہے اور انہوں نے مجھے اس کا رینٹ نہیں دیا، تو آپ سول جج صاحب کو یہ درخواست بھی ساتھ دے سکتے ہیں کہ جو پچھلا رینٹ باقی ہے وہ بھی مجھے دلایا جائے، اور آئندہ جب تک کیس چلتا ہے تو وہ ہر ماہ کی جو رینٹ ہوگا وہ بھی مجھے دی جائے۔ تو ایسی صورت میں سول جج صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جواب دعویٰ سے قبل یا جواب دعویٰ کے بعد، اس آپ کی درخواست کے جواب سے قبل یا اس کے بعد، لیکن تنقیحات وضع ہونے سے پہلے جج صاحب نے یہ آرڈر کرنا ہے کہ جو سابقہ ہیں وہ بھی آپ کو دیں اگر جج صاحب سمجھتے ہیں، لیکن جو آپ کا ماہانہ آئندہ کا کرایہ ہے، اگر آپ کا کرایہ دار یہ مانتا ہے کہ وہ آپ کا کرایہ دار ہے، تو ایسی صورت میں وہ جج صاحب جو ہوں گے وہ ان کو آرڈر کریں گے کہ آپ نے ہر ماہ کی 15 تاریخ تک، 15 تاریخ سے قبل یعنی 14 تک، 15 تاریخ سے قبل آپ نے ہر ماہ کا کرایہ ان کو دینا ہے عدالت میں، یا عدالت میں جمع کرانا ہے۔ تو اگر پروسیس یہ ہے کہ جب یہ والا آرڈر ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ کا کرایہ دار کوئی ایک بھی کرایہ شارٹ کرتا ہے اور وہ عدالت میں جمع نہیں کراتا یا آپ کو نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں ان کا جو ڈیفینس ہوگا وہ اسٹرک آف ہوگا، یعنی ان کا جو اگر جواب دعویٰ آیا بھی ہوگا، اس آپ کی درخواست کا جواب آیا بھی ہوگا، تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ اس کا جو وہ جواب ہوگا وہ اسٹرک آف ختم ہو جائے گا، اور فی الفور جج صاحب جو ہوں گے وہ آپ کی اس رینٹ کی درخواست کو ڈگری کر کے اس سے وہ پراپرٹی کا قبضہ آپ کو دلائیں گے، تو وہ ان کو بے دخل کیا جائے گا فی الفور۔ تو یہ تھا پروسیس اگر وہ کرایہ شارٹ کرتا ہے۔ اگر وہ کرایہ دینے لگتا ہے تو پھر تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ تنقیحات وضع ہوں گے۔ تنقیحات کیا ہیں؟ تنقیحات بیسیکلی دونوں فریقین کے درخواست اور جواب کو دے کے اس میں سے جو فیکچول کنٹروورسیز یا لیگل کنٹروورسیز نکلتی ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کویسچنز ہیں کہ جو جج صاحب پریپیئر کرتے ہیں اور جس کو آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے، وہ سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہو گئے، جس پارٹی کے اوپر اس سوال کا برڈن ہے اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنا، اس کو ثابت کرنا اس پارٹی کا رائٹ ہے، بالفرض اس کے شولڈر پہ اس کا برڈن ہے۔ بالفرض مثال کے طور پر آپ نے کہا درخواست میں کہ وہ میرا کرایہ دار ہے، لیکن وہ جب آتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تو اس کا کرایہ دار نہیں، بلڈنگ میری اپنی ہے، تو اس پہ جو تنقیح بنے گی وہ یہ ہوگی کہ کیا یہ اس کا کرایہ دار ہے یا نہیں۔ تو اب اس پہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ آپ کا کرایہ دار ہے یا نہیں۔ تو اس قسم کے یہ ان کو تنقیحات کہتے ہیں۔ تنقیحات کے بعد کا پروسیس یہ ہے کہ آپ دونوں فریقین فہرست گواہان دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دعویٰ کرتا ہے یا جس کی درخواست ہے بے دخلی کی، جو مالک ہے، جو لینڈ لارڈ ہے، وہ اپنی درخواست کو اس سپورٹ میں اپنے سیٹ آف وٹنسز کو، اپنے گواہان کو بلاتا ہے، ان کی شہادت کرتا ہے اور اپنے کیس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا مخالف، جب آپ کی ختم ہو جائے گی شہادت، تو آپ کا مخالف جو ہوگا وہ اپنی شہادت مکمل لے کے آئے گا اور وہ اپنے سیٹ کو، گواہوں کو پیش کر کے اپنے جو جواب ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخر میں جا کے جب دونوں سے شہادتیں مکمل ہو جائیں تو پھر جج صاحب دونوں فریقین کے وکلاء کو سن کے کیس کا فیصلہ کریں گے۔ ایک چیز یہاں پہ ضروری ہے آپ کو بتانا کہ اس قانون کے تحت اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس پراپرٹی کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس پراپرٹی میں صرف لینڈ لارڈ ہیں، اب ہمارے معاشرے میں لینڈ لارڈ تو اس کو کہتے ہیں کہ واہ بھائی یہ تو بڑا لینڈ لارڈ ہے، یعنی اس کے پاس تو بڑی زمینیں ہیں، یہ تو بڑی زمینوں جاگیروں کا مالک ہے۔ نہیں، قانون میں، اس قانون میں لینڈ لارڈ کی تشریح یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو کوئی پراپرٹی کسی دیگر شخص کو کرائے پہ دے،
وہ اس پراپرٹی کا لینڈ لارڈ ہے. چاہے پراپرٹی میری ہو لیکن مسٹر اے میرے بہاف پہ اس پراپرٹی کو مسٹر بی کو کرائے پہ دیتا ہے, تو جو مسٹر اے ہے میری بہاف پہ جو دے رہا ہے مسٹر بی کو, وہ جو اے ہے وہ لینڈ لارڈ ہے, اور وہ یا میں دونوں صورتحال میں ہم دونوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اس کے لیے رینٹ کنٹرولر کے پاس درخواست دائر کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ایک سمپل سا پروسیجر جو سے بڑی جس نے عدالت میں جلدی فیصلہ ہونا ہے, سول کورٹ کے کیس کی طرح نہیں چلنا. تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ اپنے کرایہ دار کو کس طرح بے دخل کریں گے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.